الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وانزلنا الیک القرآن لتبین للناس وقال اللہ تعالی اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وقال اللہ تعالی قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی وقال اللہ تعالی والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی وقال اللہ تعالی لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اوتیت القرآن ومثلہ معه وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما بعثت معلما آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ دورہ آیات عقائد کا آج چھٹا دن اور دوسری نشست ہے۔ اس نشست میں ہم یہ بات سمجھیں گے کہ قرآن کریم کے سمجھنے اور قرآن کریم پر عمل کرنے میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حدیث پاک کا کیا کردار ہے۔ قرآن پاک پر ہم نے عمل کرنا ہے، قرآن کریم کو ہم نے سمجھنا ہے، تو اس میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حدیث پاک کا کیا کردار ہے، اور اس مسئلہ میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حدیث شریف کا کیا مقام ہے، اس مسئلے پہ تفصیل سے۔ عموماً ہمارے یہاں درسگاہ میں یہ عنوان حجیت حدیث کے نام سے پڑھا اور پڑھایا جاتا ہے، تو میں نے ذرا عنوان بدل دیا ہے، میں نے اس کو عوامی عنوان دیا ہے۔ کیا عنوان دیا ہے؟ دیکھو، اگر آپ عوام کو کوئی مسئلہ سمجھانا چاہتے ہو اور عوام اس مسئلہ کو سمجھنا چاہتی ہے تو اس کے لیے الفاظ کا تعین، موضوع کا تعین ایسا ہونا چاہیے جس سے عوام سمجھے گا مسئلہ یہ بیان ہو رہا ہے۔ بات سمجھ آئے گی نہیں آئی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروع دن سے انسانیت کی ہدایت کے لیے انبیاء علیہم السلام کو بھیجا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء علیہم السلام لوگوں کی ہدایت کے لیے، لوگوں کی رہنمائی کے لیے، لوگوں کے مربی بن کر تشریف لائے۔ اللہ پاک نے انبیاء علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیجا، مقصد یہ تھا کہ لوگ انبیاء سے رہنمائی لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں پر، اللہ تعالیٰ کی شریعت پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نازل کردہ کتابوں پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ تو اللہ پاک نے عمل کرنے کے لیے کتابیں بھی بھیجی اور نبی بھی بھیجے۔ کتاب اللہ کا سلسلہ بھی چلتا رہا، رجال اللہ کا سلسلہ بھی چلتا رہا۔ یہ دو سلسلے شروع سے چلتے آ رہے تھے، کتاب اللہ کا اور رجال اللہ سے مراد انبیاء علیہم السلام، یہ اللہ کے بندے۔ وجہ یہ کہ نبی جو ہوتا ہے یہ اللہ پاک کا نمائندہ ہوتا ہے، نمائندہ خدا ہوتا ہے۔ نبی کی اطاعت در حقیقت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت ہوتی ہے۔
اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمایا ہے میں یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کی۔ تو نبی اللہ تبارک و تعالیٰ کا نمائندہ ہوتا ہے، اور نمائندہ وہی بات کرتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا منشا ہوتا ہے۔ کوئی کسی کا بھی نمائندہ ہو تو اسی کی بات کی ترجمانی کرتا ہے۔ تو انبیاء علیہ السلام چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نمائندے تھے، اس لیے انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت اور اس کی احکامات کی ترجمانی کی ہے۔ اب سمجھے ذرا کہ دو سلسلے چلے تو ہیں کتاب اللہ اور رجال اللہ کے، یعنی کتابیں آئی ہیں ہر دور میں، انبیاء بھی آئے ہیں، ان دونوں میں سے عوام کو زیادہ ضرورت کس کی تھی، کتاب کی یا نبیوں کی؟ ضرورت دونوں کی تھی، اسی کی ضرورت سے انکار نہیں ہے، لیکن زیادہ ضرورت کس کی تھی؟ زیادہ ضرورت سمجھی گئی ہے انبیاء کی۔ کتاب سے زیادہ ضرورت کس کی سمجھی گئی؟ انبیاء کی۔ وجہ اس کی یہ کہ کتاب یہ خود تو بول سکتی نہیں کہ لوگوں کی رہنمائی کرے اور لوگوں کو بتائے، تو انسانوں کو تو بولنے والی چیز چاہیے، شخصیت چاہیے، سمجھانے والی، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کو تو بھیجا تسلسل کے ساتھ، بات سمجھ لینا۔ لیکن ایسا ہوا تاریخ میں کہ نبی تو آیا ہے، بسا اوقات کتاب نہیں آئی۔ ایسا نہیں ہوا کتاب آ گئی ہو سمجھانے کے لیے نبی نہ آیا ہو، ایسا نہیں ہوا تاریخ میں۔ ایسا تو ہوا کہ نبی آیا لیکن کتاب نہیں آئی۔ آپ نے نبی اور رسول میں فرق سمجھا ہوا ہے، تو بعض رات نے کہا بھی یہ فرق نہیں ہے، مترادف الفاظ ہیں، بعض رات نے کہا نہیں کچھ فرق ہے عموم و خصوص کے اعتبار سے۔ جیسے حدیث پاک میں بھی آیا ہے کہ انبیاء کی تعداد جو ہے وہ 1,00,000 سے زیادہ، ان میں 313 جو ہیں وہ اولو العزم رسول ہیں۔ تو نبی اور رسول میں فرق ہے کہ رسول وہ ہوتا ہے جو صاحب وحی ہو، اللہ کا نمائندہ ہو، اور امت کے عمل کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی کتاب بھی لے کے آئے، اور نبی وہ ہوتا ہے جو اللہ پاک سے وحی پائے، اللہ پاک کا نمائندہ ہو، لیکن کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ کتاب بھی لے کے آئے۔ رسول صاحب کتاب ہوتا ہے، لیکن نبی کے لیے صاحب کتاب ہونا ضروری نہیں ہے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ رسول آتا ہے لیکن کتاب بھی رہتا ہے، لیکن نبی آتا ہے تو وہ کتاب لے کے نہیں آتا، بلکہ وہ کسی پہلی کتاب یا دوسری کتاب یا اس زمانے کی کتاب کو ہی سمجھانے کے لیے آتا ہے، اس کتاب کو سمجھانے کے لیے ہی۔ تو یعنی درمیان میں ایسا ہوا کہ بسا اوقات نبی تو آیا، کتاب نہیں آئی، نئی کتاب نہیں لیکن نیا نبی آ گیا پہلی کتاب کو سمجھانے کے لیے۔ اسی بات ثابت ہوئی کہ کتاب سے کہیں زیادہ انبیاء علیہ السلام کی ضرورت تھی، تاکہ وہ لوگوں کو صحیح بات، صحیح دین سمجھا کے عمل کروانے والے ہیں۔ جس طرح کہ آپ دیکھیں بہت ساری مثالیں تاریخی مل سکتی ہیں۔ ہاں جی، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، انبیاء میں ان کا ایک خاص مقام ہے۔ اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام پر صحائف کو اتارا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام انبیاء میں خاص مقام رکھتے ہیں، اللہ پاک نے ان پر بھی تورات کو اتارا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سینکڑوں نبی آئے ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ بہت سے نبی تاریخ میں ایسے آئے ہیں
بنی اسرائیل میں سے، لیکن کتاب ساتھ نہیں لے کے آئے، وہ پہلے کسی کتاب کو سمجھانے کے لیے آئے۔ اس لیے اللہ پاک قرآن پاک میں صحف ابراہیم و موسیٰ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحائف کا جو پر نظر ہوئے تذکرہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب تذکرہ ہے، صحیفہ کہتے ہیں چھوٹے احکام کے مجموعے کو لکھا ہوا جو ہے، کتاب ذرا اس سے بڑی ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، نبی ہیں، بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے آئے ہیں۔ حضرت ہارون بھی نبی ہیں، بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے آئے ہیں۔ حضرت موسیٰ پر کتاب تورات نازل ہوئی ہے، لیکن حضرت ہارون پر کون سی کتاب نازل ہوئی؟ نہیں نازل ہوئی نا، وہ اسی تورات پر عمل کروانے کے لیے آئے تھے، اسی تورات پر۔ دیکھو بات سمجھ میں آئی کہ بس اوقات ایسا ہوا ہے نبی تو آیا لیکن کتاب نہیں آئی، تو نبی ضروری ہے، کتاب بسا اوقات جو ہے پہلی بھی جو ہے نا وہ بھی کافی جاتی ہے، اور اسی کو سمجھانے کے لیے، اس کی تائید کے لیے بسا اوقات اللہ پاک نبی بھیج دیا کرتے تھے۔ کتاب بغیر نبی کے سمجھ نہیں آ سکتی، کتاب بغیر نبی کے سمجھ نہیں آ سکتی، اس لیے اللہ پاک نے کتابیں بھیجی، نبی بھی بھیجے، کتابیں بھیجی اور نبی بھی بھیجے، اور انبیاء ہی اس کتاب کو سمجھاتے تھے۔ اس کتاب کے پہلے معلم جو ہے وہ نبی ہوتے تھے۔ اب جو ہے اگر کوئی بندہ کہے میں کتاب کو تو مانتا ہوں، لیکن نبی اس کتاب کی جو تشریح کرتا ہے میں اس کو نہیں مانتا، یہ تفریق بڑی عجیب ہے۔ تو گویا کہ وہ اللہ پاک کی رضا پہ، اللہ پاک کی ترتیب پہ راضی نہیں ہے۔ اب اللہ تبارک تعالیٰ نے تو نبی بھیجے ہیں، ہاں جی، کہ ان کی اطاعت کی جائے اور وہ لوگوں کو صحیح رستہ بتائیں۔ اب یہ کہتا نہیں میں نے تو جو ہے صرف کتاب کو ماننا ہے، نبی کو نہیں ماننا، اس کی اطاعت میں نے نہیں کرنی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں قرآن کریم میں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے ہیں وہ اس لیے بھیجے ہیں کہ اللہ کے حکم سے ان کی اطاعت کی جائے۔ تو چونکہ نبی کی اطاعت ضروری ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نمائندہ ہونے کی وجہ سے، اس لیے نبی کی اطاعت اللہ کی اطاعت شمار ہوئی ہے۔ اس کے باوجود قرآن کریم میں اب دیکھیں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے، اللہ پاک نے جہاں اپنی اطاعت کا حکم دیا وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا۔ اللہ پاک فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ اب دیکھو آج بعض لوگوں نے تفریق کر لی، وہ کہتے ہیں کہ ہم صرف قرآن کو مانتے ہیں، ہم حدیث کو نہیں مانتے۔ تو اگر حدیث کی ضرورت نہ ہوتی، صرف قرآن کافی ہوتا تو اطیعوا اللہ کی بات ٹھیک تھی، اطیعوا الرسول آگے کہنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، اتنا ہی کافی تھا۔ تو اطیعوا اللہ کے ساتھ اطیعوا الرسول لگانا یہ اس لیے ہے کہ اللہ کی اطاعت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ضروری ہے۔ اور حدیث کے انکار کا سلسلہ تو بڑا پرانا چلا آیا، حالانکہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ میرے بعد جو زندہ رہے گا اختلاف دیکھے گا، اختلاف کے موقع فرمایا علیکم بسنتی و سنت خلفاء الراشدین المہدیین، گمراہی سے بچانے کا اصل ذریعہ ہے ہی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ تو جس نے کہتی کہ میں حدیث کو مانتا ہی نہیں ہے تو اس کے ہدایت پہ آنے کی یا ہونے کی گارنٹی کیا چیز ہے؟ حدیث کے انکار کا سلسلہ سب سے پہلے جس نے حدیث کا انکار کیا ہے امت مسلمہ میں، حدیث کے انکار کا سلسلہ اصل میں شروع ہوا ہے خوارج سے، پھر روافض سے، پھر معتزلہ، پھر جہمیہ، پھر قدریہ، پھر آگے جتنے اپنا گمراہ فرقے آئے ہیں، یہاں سے خوارج سے یہ سلسلہ چل پڑا حدیث کے انکار کا کہ من مرضی کی بات ماننی ہے، من مرضی کی نہیں ماننی۔ پہلے حدیث میں تفریق شروع ہو گئی، آپ نے خود ہی معیار بنا لیے، پھر کہا ہم اس طرح کی مانیں گے اور اس طرح کی نہیں مانیں گے۔
تو حدیث قرآن یہ دونوں ہی ایک مسلمان کے لیے رہنما چیزیں ہیں۔ قرآن متن ہے، قرآن کیا ہے؟ متن ہے، قانون کی کتاب ہے اور خلاصہ ہے، اور حدیث پاک اس کی شرح ہے۔ حدیث پاک کیا ہے؟ اس کی شرح ہے۔ تو اب اگر ایک بندہ قانون کی کتاب کو لے لے، اس کی تشریح کا انکار کر دے یا شارح کا انکار کر دے تو یہ بات بالکل غلط ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کیا ہے اسلام میں؟ اگر کتاب ہی قرآن ہی کافی ہوتا تو اللہ پاک کسی فرشتے کو دے کر بھیجتے، لاؤ بھی انسانوں قرآن پہ عمل کر لو۔ حضور کے بھیجنے کی ضرورت کیا تھی؟ حضور کو بھیجنے کی ضرورت اس لیے تھی کہ یہاں دنیا میں انسان رہتے تھے اور انسانوں کی رہنمائی کی ضرورت تھی، زندگی کے ہر شعبے میں رہنمائی فراہم کرنی تھی، اس لیے اللہ پاک نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے۔ اب یہ قرآن ہے، یہ متن ہے، یہ قانون کی کتاب ہے، اس میں مکمل دین ہے، لیکن اب ان قوانین کی تشریح سب سے پہلے کس نے کرنی ہے؟ یہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی حیثیت اسلام میں یہ ہے کہ آپ کی شخصیت کے بغیر قرآن کی تشریح ہو ہی نہیں سکتی۔ آج جو منکرین حدیث ہے، حدیث کو نہیں مانتے، انہوں نے اپنی بکواسات گھڑی ہوئی ہیں۔ مثلا منکرین حدیث میں سے ایک ٹولہ ہے، وہ کہتا ہے کہ جی قرآن خود آسان کتاب ہے۔ خود کیا ہے؟ توجہ کرنا، اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ قرآن خود آسان کتاب ہے، لہذا اس کی تشریح کی ضرورت ہی نہیں، نہ حدیث کی ضرورت نہیں۔ اب انکار کے بہانے دیکھو، یہ پہلا بہانہ ہے، قرآن کیا ہے؟ آسان ہے، اس کے لیے کسی تشریح کی ضرورت نہیں ہے، لہذا ہمیں حدیث کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا جواب دیں گے؟ بات بڑی واضح ہے، ہم اس کا الزامی جواب بھی دیتے ہیں، تحقیقی بھی دیتے ہیں۔ ہم الزامی جواب تو یہ دیتے ہیں کہ بھئی دیکھو، اگر قرآن کو کسی تشریح کی ضرورت نہیں ہے، قرآن آسان ہے، اور پھر کسی تشریح کی ضرورت نہیں ہے، جتنے منکرین حدیث ہیں انہوں نے خود قرآن پاک کی تفسیریں لکھی ہیں۔ جو منکرین حدیث ہیں انہوں نے خود قرآن پاک کی، آپ مثلا پرویز ہے، غلام پرویز، نام اس کا ہے غلام احمد پرویز۔ کیا نام ہے؟ غلام احمد پرویز نہایت جھوٹا شخص ہے۔ اب قرآن پاک کی تشریح کے نام پر کئی کتابیں شائع کر دی۔ ایک چھاپی ہے معارف القرآن، محمد شفیع صاحب والی نہیں، اس کی بھی ہے معارف القرآن۔ ایک ہے مطالب الفرقان، ایک ہے مفہوم القرآن، ایک ہے تبویب القرآن، میرے پاس پڑھی ہے ساری۔ اب قرآن اگر آسان ہے تو پھر پرویز کی تشریح کی ضرورت ہے؟ اگر تو دیکھو دو ہی باتیں ہیں، کسی شارح کی ضرورت ہے یا نہیں۔ اگر نہیں تو پرویز کی کتابیں پھر کس کام کی؟ اگر ہے تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر پرویز کی کیا حیثیت ہے؟ اب عنایت اللہ مشرقی ہے، اس کی اپنی تذکرہ موجود ہے، نام چرائے ہوئے سب نے، ہاں جی، تذکرہ موجود ہے۔ اور یہ منکرین حدیث کے کئی ٹولے ہیں، اس طرح عبداللہ چکڑالوی ہے، اس نے اہل قرآن فرقہ بنایا تھا، تو اس کی اپنی جو ہے ترجمہ تفسیر ہے۔ اگر قرآن آسان ہے، اس کے لیے کسی تفسیر کی ضرورت نہیں ہے، تو پھر تمہیں تفسیر لکھنے کی ضرورت کیوں نوبت آئی ہے؟ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن تشریح کا محتاج ہے، اور اس تشریح کا حق پھر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو۔ بات سمجھ آئی؟ قرآن آسان ہے، کوئی بندہ نصیحت حاصل کرنا چاہے پڑھ کے تو واقعی اتنا مشکل نہیں کہ بندے کو سمجھ میں نہ آئے، بندہ نصیحت حاصل نہ کر سکے۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ قرآن ایسی کوئی نعوذ باللہ کوئی لا یعنی کتاب نہیں ہے، ہاں جی، یا کوئی ایسی کتاب نہیں کہ بندہ سمجھنا بھی چاہے سمجھ میں نہ آئے، نہ، بلکہ بندہ سمجھنا چاہے اور اس کو پڑھ کر ہدایت پہ آنا چاہے تو واقعی بندہ پڑھ کے آ سکتا ہے۔ لیکن اس کا اب اپنی جگہ
یہ مقام ہے کہ سمجھنا چاہے تو زندگی سمجھ میں آ جاتی ہے، لیکن سمجھانے والے کی ضرورت اپنی جگہ موجود ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ایک مقام بیان کیا ہے، اور آپ کی ایک ڈیوٹی لگائی ہے، کیا کہ اس قرآن کو آپ نے لوگوں کو سمجھانا ہے۔ اللہ پاک قرآن کریم فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، توجہ کرنا، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ۔ یہ جو منکرین حدیث ہیں ان کے اپنے ٹولے ہیں، کئی ٹولے ہیں، وہ سب قرآن پر عمل کے دعوے دار ہیں، اور ان میں سے ہر ایک دوسرے کو کافر کہتا ہے۔ عنایت اللہ مشرقی کا گروپ اپنا ہے، غلام پرویز کا اپنا ہے، اور لاہور کے اندر ایک بلاغ القرآن والے ان کا گروپ اپنا ہے، اور جو ہے وہ عبداللہ چکڑالی کا گروپ اپنا ہے، جوید احمد غامدی کا گروپ اپنا ہے، ہاں جی امیر اسرائی جو ہے حالانکہ اس کا شاگرد تھا، اس کا گروپ ایک اپنا ہے۔ یہ ایک لمبا چوڑا منکرین حدیث کا جو ہے نا وہ کہہ لو کہ ایک جتھا ہے، 20 سے 25 جو ہے نا گروہ ہیں منکرین حدیث کے، اور ہر ایک قرآن پر عمل کا داعی ہے، اور ہر ایک نے اپنی اپنی قرآن کی تفسیر لکھی ہے، لیکن اس کے باوجود دوسرے کو مسلمان ماننے کو تیار نہیں۔ ہمیں کہتے ہیں حدیث کی وجہ سے اختلاف ہو گیا ہے، ہم کدھر جائیں، ایک حدیث میں کچھ ہے ایک میں کچھ ہے۔ ہم کہتے ہیں اب تمہارا جو معاملہ ہے، تم جو 20-25 ٹولے ہو، تو اب کوئی بندہ تمہیں دیکھ کر یہ کہ قرآن کی وجہ سے اختلاف ہو گیا ہے، تو ہم کدھر جائیں؟ نہ، ہم کہتے ہیں قرآن کی حقانیت اپنی جگہ پر ہے، اور تمہاری غلط فہمی اپنی جگہ پر ہے، تم قرآن کو سمجھ نہیں سکے اور نہ سمجھ سکو گے۔ حضور کے بغیر قرآن بندہ کیسے سمجھ سکتا ہے؟ اللہ پاک نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیوٹی لگائی ہے۔ ایک بندہ میرے پاس آیا، کئی طرح کی اس طرح کی واقعات ہیں۔ ایک مرتبہ ایک پروفیسر آئے، ایک مرتبہ ایک وکیل آئے، وہ ان کے ہتھے چڑھ گئے منکرین حدیث کے۔ اب وہ تبلیغ جماعت سے ٹائم لگا ہوا تھا، گھر والے خاندان والے سارے تبلیغی تھے، تو ان کے ساتھ بیٹھنا شروع ہو گئے، تو پھر تڑتھلی مچا دی۔ وکیل تھے، وکیل کو ویسے بولنا آتا ہوتا ہے۔ اب وہ علماء کے پاس لے کے جائیں، کبھی کسی کے پاس کبھی کسی کے پاس، تو ظاہر بات ہے ہر بندے کی یہ فیلڈ تو نہیں ہوتی، تو وہ آگے وکیل تھا۔ چلتے چلتے بات میرے تک پہنچی، تو میں نے کہا جی تشریف لائیں، میں خدمت کے لیے تیار ہوں۔ تو تشریف لائے، بیٹھے، اب میں نے ان کو اپنی بات کرنے کا موقع دیا۔ میں نے کہا آپ اپنی بات سمجھائیں ہمیں، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اب انہوں نے یہ بات کی کہ دیکھو جی ہم تو یہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک کو ماننا ہے، اور ہمیں کہا جاتا بھی حدیث کو ہی مانو، تو کئی وجہ سے ہم حدیث کو نہیں مان سکتے۔ اب انہوں نے اعتراض کیے، 15-20 منٹ انہوں نے اچھی طرح اپنے موقف کو بیان کیا اور اپنے اعتراضات کو بیان کیا۔ جب وہ بات کر چکے، میں نے کہا اب میں جواب دوں۔ میں قرآن پاک پڑھا، یہی میرے پاس تھا، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا مختصر ترجمہ والا نہیں ہے قرآن پاک۔ میں نے کہا جی، میں نے کھول لیا، میں نے کہا جی میں آپ کے اعتراضات کے جوابات دیتا ہوں، اور حدیث پاک کا اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا قرآن میں کیا مقام ہے اور آپ کی کیا ذمہ داری ہے، میں قرآن سے سمجھاؤں گا۔ میں نے کہا میں ابھی حدیث کی طرف نہیں آیا، ہم قرآن پہ بات کریں گے۔ میں نے کہا سب سے پہلے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا تعین کریں۔ جو منکرین حدیث ہیں وہ کہتے ہیں اطیع الرسول سے مراد رسول کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات صرف نہیں ہے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ رسول سے مراد مرکز ملت پرویز نے بات کی ہے۔ مرکز ملت کیا مطلب؟ مرکز ملت کا مطلب یہ کہ جو بھی لوگ ہر دور میں صاحب اقتدار ہوں گے تو وہ رسول کے منصب پر ہے، اب جو چاہے آگے جو ہے نا یہ کام کرتے رہے، جو تشریح چاہے کرتے رہے۔
حالانکہ عقیدہ رسالت یہ جو ہے وہ اسلام کی بنیادی عقائد میں سے ہے، اس کو ہی تسلیم نہیں کرتا بلکہ اس کی عجیب تشریح کرتا، جس نے آج تک کی نہیں ہے، مسلمان کیسے؟ میں نے کہا آپ کے یہاں رسول کا تصور کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، یہ ہے۔ اب رسول کہتے کس کو ہیں؟ میرے خیال میں جس کے سامنے میں نبی اور رسول کا نام لیا جاتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ بھئی رسول دنیا میں عام چلتا پھرتا بندہ نہیں ہوتا۔ آپ نے کیسے کہہ دیا ابھی ہر دور میں کہ کوئی بھی چاہے انگوٹھا چھاپ ہو، چاہے جو ہے وہ اس کو کچھ آتا قرآن ناظرہ ہی پڑھنا نہ آتا ہو، سورہ اخلاص نہ آتی ہو، تو مرکز ملت بنے تو وہ رسول ہے؟ یہ کیا تعین آپ کا؟ میں نے کہا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیوٹی اللہ پاک نے لگائی ہے قرآن پاک کو سمجھانے کی۔ اصل مسئلہ یہ ہے حضور کا مقام کیا ہے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، ہم نے قرآن آپ پہ نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کو یہ قرآن سمجھائیں، اس کی وضاحت پیش کریں۔ میں نے کہا اب دو ہی باتیں ہیں، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کی وضاحت پیش کی یا نہیں کی؟ اگر تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت پیش کی ہے تو وہ کہاں ہے؟ وضاحت کہاں ہے؟ میں نے کہا صاف واضح ہے کہ جو آپ نے قرآن کی وضاحت پیش کی ہے وہ حدیث میں ہے، حدیث کو ماننا پڑے گا، حدیث کو ماننا پڑے گا۔ میں نے کہا اگر کہتے ہو کہ حضور نے وضاحت کی ہی نہیں پھر حضور کے دنیا میں آنے کا مقصد کیا تھا؟ نبی تو آتا ہی سر یہ ہے کہ اللہ کی کتاب پر عمل کروائے اور لوگوں کو اللہ کی کتاب سمجھائے، تو آپ کی تو ڈیوٹی تھی۔ مجھے کہنے لگا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے خلاف تھوڑی بات کر سکتے ہیں، قرآن کے خلاف تھوڑی، حضور تو وہی فرمائیں گے جو قرآن نے کہا، لہذا حدیث کی ضرورت کیا ہے؟ قرآن کو پڑھ لو۔ قرآن کے خلاف تھوڑی فرما سکتے ہیں حضور۔ میں نے کہا بھائی قرآن کے خلاف فرمایا کہاں ہے یہ تو بتاؤ، قرآن کے خلاف بتایا کہاں ہے یہ بتاؤ۔ وہ آپ کی سمجھ میں کوئی حدیث کوئی قرآن کے خلاف ہو سکتی ہے، وگرنہ کوئی حدیث قرآن کے خلاف نہیں ہے۔ اب اسی طرح کا واقعہ مجھ سے مہینہ تقریباً ہوا، ایک جماعت کے بڑے عہدیدار ہیں تو وہ بھی جو ہے نا وہ ان کے کسی ٹولے میں مل گئے، ساتھی بڑے پریشان تھے تو مجھ سے انہوں نے رابطہ کیا کہ جی ہمیں بہت پریشان کرتا ہے، کہ عالم تھا لیکن پھسل گیا، تو ہمیں بہت پریشان کرتا ہے۔ میں نے کہا مجھ سے رابطہ کرواؤ، ان کو میرے پاس آؤ، کھانا شانا کھلائیں گے، بات بھی سمجھائیں گے، اس طرح بات بنے گی۔ فون پہ موبائل پہ بات نہیں بنتی، کہتے وہ آنے کو تیار نہیں، میں کہا چلو جو میسج آپ کو کرے آپ مجھے کر دیا کریں تو پھر انشاءاللہ بات چلے گی۔ اب ان کا یہ کہنا ہے کہ حدیث قرآن کے خلاف ہے۔ میں نے کہا حدیث قرآن کے خلاف ہے کیسے؟ ذرا اس کی وضاحت کرو۔ مجھے کہنے لگا کہ اب اس نے میسج کیا، کہتا کہ جی دیکھو جی اب حدیث قرآن کے خلاف اس طرح ہے کہ حدیث پاک میں آ گیا کہ حافظ قرآن سفارش کرے گا، عالم سفارش کرے گا، شہید سفارش کرے گا، جب کہ قرآن میں آیا کہ ہر بندے کو اس کے اپنے عمل نے فائدہ دینا ہے۔ تو دیکھو حدیث قرآن کے خلاف ہوئی نا، بات سمجھ آئی؟ ایک بندے کا صرف اپنے عمل کا اس کو فائدہ ہے، دوسرے کے عمل کا کسی فائدہ نہیں ہے، تو پھر یہاں آیا بھی حافظ قرآن سفارش کرے گا۔ میں نے کہا کہ آپ کو یہ بات اصل میں آپ کو مس گائیڈ کیا گیا، بات ٹھیک نہیں ہے، غلط آپ کو جو ہے اس چیز کی تشریح کی گئی ہے، بات یہ نہیں، مسئلہ یہ نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ایک بندے کے عمل کا اس کو اپنے کا فائدہ ہے، لیکن وہ لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ کا مطلب یہ نہیں کہ ایک بندہ کسی دوسرے بندے کا گناہ نہیں اٹھائے گا، نیکی کی بات نہیں ہے۔ اصل میں وہ عقیدہ کفارہ ہے نا عیسائیوں کا، جس کا میں نے بتایا تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ گناہ حضرت آدم نے کیا، وہ سولی پر عیسیٰ چڑھ گئے،
ہاں جی کفارہ گناہوں کا بن گیا ساری انسانیت کا۔ اللہ پاک نے اس کے اندر فرمایا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی کسی کا بوجھ اٹھانے والا کسی کی بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، بھئی جس نے جرم کیا اسی کو اپنے جرم کی سزا ملے۔ یہاں نیکی کی بات نہیں ہے کہ نیکی نہیں مل سکتی، نیکی کا ثبوت تو قرآن میں ہے، نیکی کا ثبوت تو میں نے اس کے بھی ربی جالنی ہم پڑھتے ہیں قرآن میں ہے کہ نہیں، اس میں ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ بندہ کہتا ہے یا اللہ جی ربنا اغفر لی، اے ہمارے رب مجھے بخش دے، ولوالدی میرے والدین کو بخش دے، وللمؤمنین یوم یقوم الحساب قیامت تک آنے والے انسانوں کو بخش دے۔ اب اگر ایک انسان کے عمل کا دوسرے کو فائدہ ہی نہیں ہے پھر یہ بات کہنے کا مقصد کیا ہے؟ کیا خیال ہے؟ ہاں جی ہے کہ نہیں؟ تو میں نے کہا یہ بات ٹھیک نہیں ہے، آپ کو جو بات یہ کہی گئی ہے یہ درست نہیں کہ ایک بندے کے عمل کا دوسرے کو فائدہ نہیں ہوتا۔ تو قرآن کریم کے اندر اس طرح کی کئی آیتیں ہیں کہ ایک بندے کے عمل کا دوسرے کو فائدہ ہو رہا۔ میں نے کہا اب دیکھو حدیث پاک میں آیا کہ سفارش کریں گے یہ لوگ، کیا قرآن میں سفارش ہے کہ نہیں؟ میں نے کہا قرآن میں سفارش بالکل ہے۔ اب دیکھو اللہ پاک فرماتے ہیں سورہ اپنا یہ آیت الکرسی ہے سورہ بقرہ میں، اللہ فرماتے ہیں من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، من ذا الذی یشفع عندہ، کون ہے جو اللہ پاک کے یہاں سفارش کرے؟ ہاں اللہ کی اجازت سے کر سکتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا قیامت کے دن سفارش ہونی ہے، لیکن اپنے بہا پہ کوئی نہیں کر سکتا، سفارش وہ کرے گا جس کو اللہ اجازت دیں گے۔ اب اللہ پاک نے کس کو اجازت دینی ہے سفارش سے قیامت کے دن؟ یہ مسئلہ حضور نے اس آیت کی تشریح میں فرما دیا کہ بھئی قیامت کے دن حافظ قرآن سفارش کرے گا، قیامت کے دن عالم سفارش کرے گا، قیامت کے دن صحیح سفارش کرے گا۔ تو سفارش کا ہونا قرآن سے سامنے آ گیا، سفارش کرے گا کون کون یہ حدیث میں آ گیا۔ تو قرآن متن ہے اور حدیث اس کی شرح ہے۔ سمجھ آئی بات؟ اب دوسرا پینترا پہلے کہنا کہ قرآن کے خلاف ہے، دوسرا پینترا بدل دیا، کہنے لگا حدیث پاک ہم کیسے مان لیں، یہ تو 300 سال بعد لکھی گئی ہیں، یہ تو 250 سال بعد لکھی گئی ہیں۔ اب مثال دیکھیں ذرا کہ دیکھو ایک بندہ ہے اس کو یہ نہیں پتا اس نے 1 ہفتہ پہلے 15 دن پہلے کیا کھایا تھا، تو یہ کیسے پتا بھی 250-300 سال پہلے کیا فرمایا تھا؟ اب ایک بندہ اس سے پوچھ لو یہ آج کا دن ہے بدھ، 3 بدھ چھوڑ کر پیچھے جو ہے نا اس نے کیا اس وقت کیا کھایا تھا اس کو یاد نہیں ہوگا، تو یہ کیسے پتا ہے کہ 300 سال پہلے جو ہے نا اسے کیا فرمایا تھا آپ نے؟ تو لہذا خام کا ہی حضور کے ذمہ یہ باتیں ڈال دی گئی ہیں۔ میں نے کہا بات کو سمجھیں، جس طرح آپ کو یہ مسئلہ ہے کہ حدیثیں بعد میں لکھی گئی ہیں، قرآن کریم بھی تو اسی طرح جس طرح مدون شکل میں آج ہمارے پاس موجود ہے یہ بھی بعد میں لکھا گیا ہے۔ اس طرح کتابی شکل میں قرآن پاک تو موجود نہیں تھا، یہ تو بعد میں لکھا گیا نا۔ اگر صحابہ قرآن کی حفاظت کر سکتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی حفاظت بھی کر سکتے ہیں۔ قرآن کریم جو ہے جمامہ کے میدان میں جب منکرین ختم نبوت سے جنگ ہوئی ہے وہاں پر جو ہے وہ 700 کے قریب قرآن پاک کے حافظ شہید ہو گئے تھے، اس لیے قرآن پاک کو لکھنے کی نوبت پیش آئی بھی اس کو یار جمع کیا ہے۔ خیر مراحل تھے تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں پھر یہ جمع کیا گیا۔ پھر میں اس کو بھی بات کو ایک طرف رکھتا ہوں، میں نے اس سے کہا کہ دیکھو عربوں میں اصل بات کیا ہے، عربوں میں اصل چیز جو ہے وہ تحریر نہیں تھی، عربوں میں اصل چیز اپنی دماغی جو ہے نا وہ کہہ لیں کہ ایک ذہانت پر ان کو زیادہ اعتماد ہے تحریر سے زیادہ۔ عربوں میں بات کے لکھنے کا رواج کم تھا اور زبانی یاد رکھنے کا رواج زیادہ تھا، ان کو اپنے حافظے پر ناز تھا اور اپنے حافظے کے کبھی ہونے پر فخر تھا۔
یہی وجہ کہ ان کے بچے، غلام، لونڈیاں تک اتنے زیادہ ذہین ہوتے تھے، بغیر سوچے سمجھے بتاؤ کا 100 اشعار جو ہے وہ کہہ دیا کرتے تھے۔ اس لیے قرآن پاک کو بھی تحریر اس طرح کرنے کی نوبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں آئی کہ صحابہ کرام کو قرآن وہ زبانی یاد تھا۔ تو اصل اعتماد کس چیز میں تھا؟ حافظے پر۔ تو لہذا حضور کی باتیں لوگوں کو زیادہ زبانی یاد تھیں، حافظے پر اعتماد تھا۔ بعد میں آہستہ آہستہ ایسا ہوا دین پوری دنیا میں پھیلنا شروع ہو گیا۔ ظاہر بات ہے کہ عربوں جیسا حافظہ اب باقی کے پاس تو نہیں تھا، ضرورت پیش آئی کہ اس کو تحریر کیا جائے۔ اب صحابہ کرام نے جو باتیں یاد کی تھیں اب ان باتوں کو لکھوانا شروع کر دیا۔ تابعین نے صحابہ جو باتیں سنی تھیں ان کو لکھوانا شروع کر دیا۔ اب اور سمجھے بات، اسی بات کا ایک اور جواب ایک اور پر ایسے میں نے کہا کہ آپ کہتے ہو حدیث پاک میں لکھی گئی جس بندے کو یہ نہیں پتا بھی 3 ہفتے پہلے اس نے کیا کھایا تھا، یہ کیسے پتا بھی 300 سال پہلے 250 سال پہلے کیا فرمایا تھا؟ تو بھائی کھانا جو ہے یہ انسان کی ضرورت ہے، یہ انسان کا مقصد ہے۔ کیا ہے؟ انسان کی ضرورت ہے، اور جب اس سے ضرورت پوری ہو گئی اب اس کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ میں نے فلاں 3 ہفتے پہلے 4 ہفتے پہلے کیا کھایا تھا۔ بھئی کھانا انسان کی ضرورت ہے، جب اس نے اس کو کھا لیا ضرورت پوری ہو گئی، اب یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ اس کو کوئی فائدہ ہے۔ جبکہ دین کیا ہے؟ یہ مقصد ہے، اور مقصد اور نظریہ یہ بندے کو صدیوں یاد رہتا ہے۔ مقصد جو ہے وہ بندے کو صدیوں یاد رہتا ہے۔ تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان، قرآن، یہ تو جو ہے وہ مسلمانوں کا آپ کہہ لو کہ اوڑھنا بچھونا تھا، اور وہ اس کو اپنی زندگی کا مقصد سمجھ کے صحابہ کرام نے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے یہی تو مقصد بنایا تھا کہ دین پر ہر چیز قربان ہے، اور دین کو عملاً بھی اپنا لیا اور آگے زبانی بھی پہنچا دیا۔ بات سب میں آئی کہ نہیں آئی جی؟ تو جو چیز مقصد ہوتی ہے بندے کو وہ صدیوں بھی یاد رہتی ہے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں، یہ بات بھی بنیاد بھی غلط ہے، صغرا اور کبرا ملا کے نتیجہ تو ظاہر بات غلط نہیں، کہ جب صغرا ہی غلط ہے، کہتے ہیں کہ 300 سال بعد اس ہے کہ یہ بات غلط ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ عموماً تو اپنے حافظے پر اعتماد کرتے تھے اور اس کو زبانی یاد رکھتے تھے، لیکن بعض صحابہ کرام ایسے تھے کہ جو حدیثوں کو لکھا بھی کرتے تھے اور محفوظ بھی کیا کرتے تھے۔ آج وہ کہہ لیں کہ مجموعے جو ہیں وہ شائع بھی ہو گئے تاکہ منکر حدیث کا منہ بند ہو جائے۔ صحابہ نے جو مجموعے لکھے وہ بھی چھپ گئے، تابعین نے مجموعے لکھے وہ بھی چھپ گئے، غیب درمیان میں آیا ہی نہیں۔ یہ جھوٹ ہے کہ 3 سال تک حدیثیں لکھی نہیں گئی۔ ہاں زیادہ رواج نہیں تھا، عرب بل اس کی ضرورت نہیں سمجھتے تھے۔ ہاں جب عجم میں دین دنیا میں پھیلنا شروع ہوا اب عجمی کو ضرورت تھی، اب لکھ لی گئی۔ اس دور میں لکھنے کا رواج کم تھا۔ اب اس نے اگلا سوال کیا، کہنے لگا کہ دیکھو کہ آپ کہتے ہو کہ صحابہ نے حدیث لکھی ہے، جبکہ ایک حدیث میں آتا ہے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حدیث لکھنے سے منع کیا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حدیث لکھنے سے منع کیا تھا تو پھر صحابہ نے کیسے لکھ لی؟ میں نے کہا عجیب تمہارا ذہن ہے، حدیث کے انکار کے لیے حدیث کو بطور دلیل کے پیش کر رہے، عجیب بات ہے۔ جس طرح اس نے کہا تھا نا، ہاں جی آپ کا خدا ایک اور خدا پیدا کر سکتا ہے، یعنی گویا کہ پہلے خدا کو ماننے کے لیے دوسرے خدا کو پہلے ماننا پڑے گا۔ یہی بات یہاں ہے کہ دیکھیں حدیث پاک کا انکار کر رہا ہے کہ لکھی نہیں گئی، جھوٹ ہے، اور دوسری طرف حدیث کو بطور دلیل کے پیش کر رہا ہے۔ میں نے کہا اگر یہ حدیث موجود ہے اور میں اس کو حدیث تسلیم بھی کرتا ہوں، لیکن اس کا مطلب وہ نہیں جو تو سمجھا ہے۔ کیا تو نے اس کا مطلب یہ بیان کیا گویا کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثیں لکھنے سے منع کر دی، صحابہ نے پھر کیسے لکھ لی؟
حالانکہ بات یہ نہیں، منع آپ نے حدیث کے لکھنے سے کیا تھا، لیکن یہ منع کس طرح کیا تھا اور کس پس منظر میں کیا تھا وہ تجھے پتہ نہیں ہے، یا تو چھپا رہا ہے۔ اصل مسئلہ یہ تھا، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک کو ایک ہی ورق پر قرآن پاک کے ساتھ لکھنے سے منع کیا تھا کہ ایک ہی صفحے پر، ایک ہی ورق پر، ایک ہی کاغذ پر قرآن کی آیتیں اور حدیثیں نہ لکھو، کیونکہ قرآن پاک ابھی اکٹھا جمع ایک جگہ نہیں ہوا تھا۔ کل کو مسلمانوں میں اختلاف نہ ہو جائے اور فرق کرنا مشکل نہ ہو جائے کہ بھئی اس میں سے قرآن کون سا اور حدیث کون سی ہے، تو اس لیے قرآن اور حدیث میں فرق کرنے کے لیے آپ نے حدیثیں لکھنے سے منع نہیں کیا، قرآن کے ساتھ لکھنے سے منع کیا۔ صحابہ حدیثیں لکھتے تھے لیکن قرآن پاک کے ساتھ نہیں، قرآن الگ لکھتے تھے اور حدیثیں الگ، چونکہ قرآن بھی عربی میں ہے، حدیثیں بھی عربی میں ہیں۔ کئی اجمی لوگ جو ہے نا وہ کہیں یا اور لوگ ان پڑھ وہ حدیث اور قرآن کو ایک نہ کر بیٹھے۔ سمجھ آئی بات کہ نہیں آ رہی؟ ہاں جی، وہ کہتے ہیں نا بیچارہ کہ پنجابی، ہمارے پنجابیوں کا حال تو یہ ہے کہ عربی بیچاروں کو نہیں آتی ہوتی، تو اپنا ایک پنجابی بیچارہ سعودیہ میں چلا گیا، تو وہاں ایک سعودی سے جو نا اس کی لڑائی ہو گئی کسی بات پہ۔ اب یہ پنجابی میں گالیاں دے رہا تھا، جب واپس آیا تو آ کر کہا یار سعودی لوگ بہت اچھے ہوتے ہیں، تو لوگوں نے کہا وہ کیسے؟ کہتا ہے میری ایک عربی سے لڑائی ہو گئی تو اب جو ہے میں اسے گالیاں دے رہا تھا، وہ مجھے قرآن پڑھ پڑھ کے سنا رہا تھا۔ اب وہ عربی میں گالیاں دے رہا ہوگا، کہتا ہے میں اسے گالیاں دے رہا تھا، وہ مجھے قرآن پڑھ کے سنا رہا تھا۔ وہ ایک بیچارہ اسی طرح عمرہ کرنے کے لیے گیا، تو ایک جگہ پہ جو ہے نا کاغذ پڑا ہوا تھا، تو اس پہ عربی لکھی تھی، بیچارے پنجابی نے اس کو اٹھایا اور اٹھا کے جو ہے نا چوم کے جو ہے نا جیب میں ڈال لیا، چوم کے وہ آ کے جو ہے نا وہ ایک عالم دین تھے، ان کو دکھایا کہ یار یہ دیکھو، وہاں نیچے پڑا ہوا تھا، اس نے دیکھا تو وہ فلم کا اشتہار تھا۔ تو ہمارا تو یہ اصل میں پتہ تھا امت کو مستقبل میں مسائل پیش آنے ہیں۔ اب دیکھو حدیث کا اپنی جگہ مقام ہے، قرآن کا اپنی جگہ مقام ہے، تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے لکھنے سے منع اس طرح نہیں فرمایا کہ حدیثیں بالکل نہ لکھو، قرآن پاک کے ساتھ لکھنے سے منع کیا کہ قرآن الگ لکھو، حدیثیں الگ لکھو۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ اب اس نے اور اعتراض کر دیا، کہتا جی قرآن پاک اب اپنی جگہ برحق ہے، لیکن حدیث کو ہم اس لیے نہیں مانتے کہ آپ حدیث کو وہی کہتے ہو، حدیث کو آپ حدیث کو وہی نہ کہو، تاریخ کتاب کہو تو ہم مان لیتے ہیں۔ ہمیں اختلاف آپ سے اس بات میں کہ آپ حدیث کو وہی کہتے ہو۔ میں نے کہا میں نہیں کہتا حدیث کو وہی، بلکہ حدیث کو وہی قرآن کہتا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ ہاں جی، حدیث کو وہی کون کہتا ہے؟ اللہ پاک فرمایا، حضور حدیث حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہے نا جی، فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خواہش نفس سے نہیں فرماتے، جو کہتے ہیں وہی ہوتا ہے۔ اب جب آپ کا فرمان وہی ہے، حدیث وہی ہے، تو پھر یہ تم کہتے ہو قرآن کو بنیاد بنا کر کہ دیکھو جی آپ جو ہے قرآن وہی ہے، آپ حدیث کو وہی بنا کے پیش کرتے ہو، اس لیے جو ہے وہ ہمیں اختلاف ہے۔ ہم نہیں بنا کے پیش کرتے وہی، حدیث کو وہی قرآن نے کہا ہے۔ تو لہذا جو بندہ قرآن حدیث کا انکار کرتا ہے، در حقیقت وہ قرآن کا انکار کرتا ہے۔ ایک مرتبہ کے سفر پہ میرے ساتھ گاڑی میں ایک بندہ بیٹھا تھا، تو ایسا ہوتا ہے گاڑی میں بندہ سفر میں ساتھ بیٹھا، تھوڑی دیر بعد باتیں شروع ہو جاتی ہیں، بھی آپ کون ہیں، آپ کہاں سے، کیا ہے۔ تو میں کہیں بیان کے لیے جا رہا تھا، تو پگڑی چھکڑی پہنی ہوئی تھی، اس نے کہا مولوی صاحب ہیں، تو باتیں شروع کر دی۔ وہ عیسائی تھا، وہ عیسائیوں کا کوئی مبلغ تھا، تو مجھے کہنے لگا مولوی صاحب ویسے بات یہ ہے کہ بطور کہہ رہا کہتا ہے
خوش طبی کے کہ میں یہ آپ سے کوئی بات پوچھ سکتا ہوں؟ میں نے کہا بالکل آپ پوچھیں، بڑے شوق سے پوچھیں۔ مجھے کہنے لگا کہ یہ جو قرآن ہے تم کہتے ہو یہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا ہے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خود یہی فرمایا کہ یہ مجھ پہ نازل ہوا ہے۔ کیا تم کہتے ہو یہ قرآن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا ہے، تو کیا تم ایسے خام خواہ انہوں نے ذمہ گل لائی ہیں؟ دیکھو انہوں نے آپ بھی گل کتے کہی ہے تھوڑی جڑی کوئی حدیث دی کتاباں وہ چ کوئی ایک بات ہے گی ادھر دی کہ انہوں نے آپ فرمایا ہو کہ میرے تے قرآن نازل ہوا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، ہے اہل علم بیٹھے؟ ہاں جی، میں نے کہا ہاں ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے۔ میں نے کہا ہماری مشہور حدیث کتاب ہے سنن ابی داؤد، اس میں روایت ہے اوتیت القرآن مثلہ معہ۔ کیا فرمایا؟ اوتیت القرآن مثلہ معہ۔ آپ نے فرمایا مجھ کو قرآن بھی دیا گیا، اس کی مثل اور بھی ساتھ چیز دی گئی۔ اب وہ اور کیا ہے؟ منکرین حدیث کو سمجھانے کے لیے کہ وہ اور یہ حدیث ہی ہے۔ اب دیکھو حدیث بھی وہی ہے، قرآن بھی وہی ہے۔ قرآن وہی مطلوب ہے اور حدیث وہی غیر مطلوب ہے۔ وہی مطلوب کا مطلب جس کی نماز میں تلاوت کی جائے، غیر مطلوب کا مطلب جس کی نماز میں تلاوت نہ کی جائے۔ ہم نماز میں تلاوت قرآن کی کرتے ہیں تو وہی مطلوب ہے، اور حدیث بھی وہی ہے لیکن ہم اس کی نماز میں تلاوت نہیں کرتے، یہ وہی غیر مطلوب ہے۔ ان ہوا الا وحی یوحی، حدیث بھی وہی ہے۔ اور آپ نے خود فرمایا، کہتا ہے حدیث تم نے خود گاڑ لی حضور کے نام پہ۔ میں نے کہا نا، حضور نے فرمایا اوتیت القرآن مثلہ معہ۔ سمجھ آئی بات؟ اچھا، اب ایک اور اعتراض، کہتا ہم حدیث کو ماننا تو چاہتے ہیں لیکن ہم مانے کیسے؟ حدیث کے اندر گندے مسائل ہیں، حدیث کے اندر گندے مسائل ہیں۔ کبھی حدیث کے اندر گندے مسائل ہیں، مثلا کہتا حدیث پاک میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ٹب میں نہایا کرتے تھے۔ کہتا دیکھو ہم یہ بات کرنے کی ہے، میں بخاری شریف میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ٹب میں نہایا کرتے تھے، بات کرنے کی ہے کوئی؟ میں نے کہا ویسے میں جواب تو اس کا بعد میں دیتا ہوں، میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ شادی شدہ ہیں؟ کہتا ہاں جی۔ میں کہ ویسے میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جو آپ کی جو بیوی ہے، آپ کے لیے یہ ناجائز ہے کہ آپ اپنی بیوی کے ساتھ غسل خانے میں اکٹھا نہ لیں؟ ویسے میں آپ سے پوچھتا ہوں آج کے ماحول میں کیا بیوی کے ساتھ نہانا، اگر اس حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے حدیث کا، میں سمجھاتا ہوں، لیکن جو تو نے سمجھا ہے یہی ہو تو یہ بھی ہو تو کیا بیوی کے ساتھ اگر بندہ نہاتا ہے اکٹھا تو یہ منع ہے، حرام ہے کہ جائز؟ تو اسے کیا سمجھتا ہے؟ اب چپ کر گیا۔ میں نے کہا یار معاشرے میں کوئی بھی اس کو برا نہیں سمجھتا، ہاں کسی اور دی بیوی نہ ہوئے، اپنی ہے تو کسی اور کی نہ ہو، اپنی ہو تو یہ تو کیا ہے؟ جائز ہے۔ تو میں نے کہا پھر حضور کی نجائز کیسے ہو گیا؟ میں نے کہا مسئلہ سمجھو، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکٹھے ایک ٹب میں اس طرح نہایا کرتے جس طرح جو تم نے سمجھا ہے۔ یہاں مسئلہ یہ بیان کرنا مقصد ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرمانا چاہتی ہیں کہ میں اس دور میں پانی کی قلت تھی نا، آج بھی عرب میں پانی کی قلت ہے، تو ٹب میں پانی ہوتا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس پانی سے نہا لیتی، اب جو پانی بچ جاتا اس سے بعد میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہا لیا کرتے۔ یہاں مسئلہ یہ بتانا مقصد ہے کہ
کہ اگر عورت ناپاکی کی حالت میں ہو اور وہ پانی کو استعمال کر لے، اس کا بچا ہوا پانی جو ہے وہ ناپاک نہیں ہو جاتا، وہ پاک ہی رہتا، اس کو کوئی اور بندہ استعمال کر سکتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مسئلہ سمجھانا چاہتی ہیں۔ سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ یہ مسئلہ سمجھ آئے کہ نہ کیوں آئی؟ اصل میں عرب کے اندر اور یہودیوں میں خاص طور پہ یہ سلسلہ تھا کہ جب عورت کو حیض آ رہا ہوتا، ناپاکی کی حالت میں ہوتی، تو اس وقت اس عورت سے بہت نفرت کرتے تھے، اس کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا نہیں کھاتے تھے، اور جس برتن کو ہاتھ لگاتے تھے اس کو بھی ناپاک سمجھتے تھے۔ اس لیے آپ یہ مسئلہ بتانا چاہتی ہیں کہ بھئی دیکھو اسلام میں اس چیز کا تصور نہیں ہے، یہ کفر کی سوچ تو ہو سکتی ہے، لیکن کہ عورت جیسے کو برتن کو چیز کو ہاتھ لگا دے ناپاک، ایسا نہیں ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس برتن سے بچے ہوئے پانی کو استعمال کر لیا کرتے تھے کہ بھئی جس کو میں نے استعمال کیا ہوتا۔ اب اکٹھے نہانے کی بات نہیں ہے، پہلے عائشہ نہاتی تھی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایا کرتے تھے۔ سمجھ آئی بات؟ اب میں نے اسے سمجھائی بات، میں نے کہا دیکھو آپ کہتے ہیں گندا مسئلہ ہے، حالانکہ میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ کہتے ہیں میں قرآن کو مانتا ہوں، قرآن کریم میں حضرت عائشہ کا مقام کیا بیان ہوا ہے؟ قرآن کریم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا متعلق کہتا ہے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں امت کی مائیں ہیں، اور تو اپنی ماں کے متعلق اس طرح کا ذہن رکھتا ہے، تو کہتا ہے میں قرآن کو مانتا ہوں۔ اگر ماں کو ماں کے پیرائے میں دیکھے تجھے اس سے عبرت ملے گی، تجھے بات سمجھ میں آئے گی۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ دین اسلام چند رسومات کا نام نہیں ہے، دین اسلام رات کو سونے سے لے کر صبح اٹھنے تک، صبح اٹھنے سے لے کر رات سونے تک جتنے 24 گھنٹے کے یہ معمولات ہیں، ہر معمول، ہر شعبہ زندگی سے متعلق اسلام رہنمائی کرتا ہے۔ اب جس طرح حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باہر کی زندگی ہے اس کو صحابہ نے نقل کیا ہے، اور دوسری حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی ہے، اس گھریلو زندگی کو سوائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے اور کوئی جانتا نہیں تھا۔ اگر ازواج مطہرات ان گھریلو زندگی کو بیان نہ کرتی، امت تک گھریلو زندگی کے حالات نہ پہنچتے، امت عمل کیسے کرتی؟ سمجھ آئی بات؟ ازواج مطہرات کی ذمہ داری تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی کو امت تک پہنچائیں، تاکہ اپنی گھریلو زندگی کو حضور جیسی بنا لیں۔ سمجھ آئی بات؟ وہ بحث ماں سمجھتی تھی کہ میری ذمہ داری ہے کہ میں اپنی روحانی اولاد کو ساری کی ساری دین کی باتیں بتا کے جاؤں۔ اگر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ مسئلہ نہ بتاتی اور خود شرماتے ہوئے جو ہے چپ رہ جاتی، آج امت مسلمہ ان مسائل سے واقف نہ ہوتی۔ انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ کوئی میرے متعلق کیا کہے گا، جس طرح کہ آج کل بکواس کر رہے ہیں، انہوں نے یہ دیکھا کہ میری ذمہ داری کیا ہے۔ مجھے کہنے لگا اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساری باتیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساری دین کی باتیں صحابہ کرام کو نہیں بتاتے تھے۔ میں نے کہا بالکل ایسا ہی ہے، جو باہر کی زندگی ہے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بتائی ہے، اور کچھ ایسے مسائل تھے جن کا علم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں ازواج مطہرات کو تھا، اور حکم دیا گیا قرآن پاک کے اندر، تو کہتے ہیں میں قرآن کو مانتا ہوں، قرآن پاک کے اندر حکم دیا گیا صحابہ کرام کو فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، دلیل دینا سیکھو۔ کیا حکم دیا گیا؟ میں بھی قرآن ہی پڑھ رہا ہوں نا، قرآن نے حکم، اللہ پاک نے حکم دیا بے ازواج مطہرات اپنی ماؤں سے ہاں جی پردے کے پیچھے مسائل پوچھو۔ معلوم ہوا ان کو ایسے مسائل پتہ تھے جو کہ عام لوگوں کو پتہ نہیں تھے، اور وہ مسائل امت کی ماں نے اپنی روحانی اولاد کی شفقت کے لیے، رہنمائی کے لیے بیان کیے ہیں۔ سمجھ آئی بات کہ نہیں آئی؟
وقت بڑا تھوڑا ہوتا ہے. میں تو ابھی تمہید باندھ رہا ہوں اس مسئلے کی, میں جو آیتیں میں نے پڑھی نہیں ہیں ابھی, اس لیے میں کیا کرتا ہوں, اپنے موضوع کو سمجھانا سیکھو ذرا تھوڑا سا. اگر عوام کو بات سمجھانا چاہتے ہو نا تو اس کو عام فہم کرو اپنی بات کو. مجھے کہنے لگا چلو 35 دیکھو بدلا, انکار حدیث کے بہانے. مجھے کہنے لگا میں چلو حدیث کو مان تو لوں, لیکن حدیثوں میں 2 طرح کے مسائل ہیں. ایک حدیث کچھ کہتی ہے, دوسری کچھ کہتی ہے, اختلاف ہے. میں نے کہا وہ اختلاف تجھے نظر آتا ہے, وگرنہ حدیثوں میں اختلاف نہیں ہے, وگرنہ حدیثوں میں اختلاف نہیں ہے. اصل میں اب دیکھو, ایک مسئلہ سے متعلق اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 طرح کے افعال ہیں کہ آپ نے یہ بھی کیا اور یہ بھی کیا, تو بسا اوقات ایک کام کرنا بہتر نہیں تھا, آپ فرمایا بھی ایسا نہ کرو, لیکن حرام نہیں تھا. بیان جواز کے لیے آپ نے فرما دیا کوئی مجبوری کی کرنا چاہے تو کر بھی لے, اس طرح. یا ایک کام حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور وہ کام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ایک عرصہ کے بعد چھوڑ دیا, پھر دوسرا کام کیا, اور ہمیں تو آپ نے سنت پر عمل کرنے کا حکم دیا ہے, اور قرآن کریم کے اندر بھی سنت پر عمل کرنے کا حکم ہے. تو سنت وہ عمل ہوتا ہے جو حضور کا آخری فعل ہو. لہذا اگر 2 طرح کی حدیثیں آپ کو ملتی ہیں تو بھائی 2 طرح کی حدیثوں میں جو بعد کے دور کا آپ کا عمل ہے, جو آپ کا طریقہ ہے, اس کو اپنانے کا حکم ہے. اختلاف تو ختم ہو گیا. میں نے کہا اگر کہتے ہو نہیں تو پھر 2 طرح کی آیتیں قرآن میں موجود ہیں, 2 طرح کی آیتیں قرآن پاک میں موجود ہیں. جس طرح ہم نے احادیث میں ترجیحات نکالی ہیں نا, ایک حدیث پہلے دور کی, ایک ناسخ ہے, ایک منسوخ ہے. تو اسی طرح اگر اسی اصول کو لیں گے تو پھر قرآن پاک میں بھی 2 طرح کی آیتیں ہیں, اس کا بھی یہی حل ہے. وگرنہ عام یہ جواب دو. میں نے کہا دیکھو قرآن کریم میں شراب کے متعلق آیا ہے, شراب اور جوا, کہا گیا کہ ان کا کچھ فائدہ بھی ہے اور نقصان بھی ہے, اور فرمایا کہ وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا, لیکن جو ہے ان کا گناہ ان کے نفع سے زیادہ ہے. اب اس سے کوئی بندہ دلیل پکڑ لے کہ دیکھو جی شراب پینے میں کچھ نہ کوئی فائدہ تو قرآن پاک میں بیان ہوا ہے نا, ہاں یہ نقصان زیادہ ہے لیکن کچھ نہ کچھ نفع تو ہے, پی لوں. اب دوسری آیت فرماتی ہے انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. وہاں فرمایا گیا شراب جوئے پانسے شیطانی کام ہے, اس کو چھوڑ دو. اب ایک جگہ فرمایا گیا کچھ نہ کچھ فائدہ بھی ہے, اور دوسری جگہ فرمایا گیا کہ یہ شیطانی گندے کام ہے, اس کو چھوڑ دو. اختلاف ہوگا کہ نہیں ہو گیا؟ اگر 2 حدیثوں میں آپ کو بظاہر اختلاف نظر آتا ہے تو 2 آیتوں میں بھی اختلاف ہے, قرآن کو بھی چھوڑ دو گے. یہاں بھی ہم یہی بات کرتے ہیں. ابھی پہلی یہ آیت جو اب دیکھو نا, تیسری آیت بھی اس کے اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى, ایمان والو نماز سے قریب نہ جاؤ جس وقت کہ تم نشے کی حالت میں ہو. اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ بھائی جس بندے نے نماز پڑھنی ہے نماز سے پہلے شراب نہ پیے. تو یہ نہ ہو کہ نشہ آ جائے پھر نماز میں کھڑا ہو تو پتہ ہی نہ چلے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں کیا نہیں پڑھ رہا. تو جسے شراب پینی ہے کچھ دیر پہلے پی لے تاکہ نشہ پہلے اتر جائے. اب 3 طرح کی آیتیں ہو گئی شراب کے متعلق ہی. اب کیا اس کا جواب دیں گے؟ ہم کہتے ہیں جواب یہی ہے کہ پہلے ایسا موقع تھا, اللہ پاک نے فرما دیا کہ پہلے لوگ شراب پیتے تھے, تدریجاً شراب سے روکا گیا چونکہ عادت پڑی ہوئی تھی, اور جس چیز کی عادت ہو تو اس کو چھوڑنا ذرا مشکل ہوتا ہے. اللہ پاک نے تدریجاً چھڑائی ہے. پہلے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى, ہاں جی نشے کی حالت میں شراب کے قریب نہ جاؤ, نماز کے قریب نہ جاؤ. تو اب صرف نماز پڑھنے سے پہلے جو ہے نا یہ ممنوع ہوگی, اس سے پہلے کا مسئلہ نہیں تھا ممنوع کا. بعد میں جو ہے یہ آیت آ گئی, بتا دیا بھائی اس کا یار نفع تو کچھ نظر آتا ہے تمہیں لیکن نقصان بھی ہے, نقصان زیادہ ہے. پھر یہ آیت آ گئی اسمہما اکبر من نفعہما, جوا اور شراب کا. پھر آخری آیت آ گئی فیصلہ کن, اب اس میں ہمیشہ کے لیے چھڑا دیا شراب سے, انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. اب بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟
ہاں جی، اب دیکھو قرآن پاک کی ایک اور آیت بھی ہے، اگر آپ دیکھو، اب وہ عورت جس کا خامد فوت ہو جائے، متوفی عنہا زوجہا، اس کی عدت کتنی ہے؟ آپ کو آیتیں دو طرح کی مل جائیں گی۔ آیتیں آپ کو، ایک آیت میں آیا کہ اس کی عدت 1 سال تک ہے، اور گھر والے 1 سال تک نکال بھی نہیں سکتے اس عورت کو جس کا خامد فوت ہو گیا۔ متاعً الی الحول غیر اخراج، قرآن پاک میں ہے۔ اب اس سے عورت کی عدت 1 سال سمجھ میں آتی سے خامد فوت ہو جائے، اور دوسری آیت ہے اس میں آیا کہ عورت جس کا خامد فوت ہو جائے اس کی عدت 4 ماہ 10 دن ہے، 4 اشہر و عشرہ، 4 اشہر و عشرہ۔ اب اختلاف ہو گیا دو آیتوں میں، اگر حدیث کو چھوڑتے ہو اختلاف کی وجہ سے، پھر قرآن کے متعلق کیا کہتے ہو؟ ہم الحمدللہ اہل حق اہل سنت والجماعت جس طریقے سے قرآن کے اختلاف کو دور کرتے ہیں اور آیتوں میں تطبیق دیتے ہیں، اسی طرح الحمدللہ ہم احادیث میں اختلاف کو بھی دور کرتے ہیں۔ اگر آپ کو اختلاف نظر آتا ہے ہمارے پاس آ جاؤ، ہم اس اختلاف کا حل آپ کو بتا دیں گے۔ تو تمہیں اس لیے تو اس کا حل نہیں ہو رہا، نہ تم نے حدیث پڑھی ہے نہ تم نے پڑھائی ہے، بلکہ چند مطلب کی حدیث تم نے سنی ہے۔ آج سے کوئی 15 سال پہلے کی بات ہے، شاید 16 سال کی بات ہو، ہمارے دوست ہیں حضرت مولانا قاضی شفیق الرحمان صاحب راولپنڈی میں، جو ہمارے وفاق المدارس کے بڑے قائدین ان میں ہے نا، مولانا قاضی عبدالرشید صاحب، ان کے عزیز ہیں، ان دوست ہیں، 2 سال تعلقات ہیں۔ راولپنڈی کئی مرتبہ بیان کے لیے جانا، وہ کئی مرتبہ میرے میزبان ہوتے ہیں۔ ایک مرتبہ انہوں نے مجھے بلایا، کہتے کہ ہمارے یہاں ایک ڈاکٹر ہے، تو وہ منکرین حدیث ہے، اور اس نے جو ہے نا بہت شور مچایا ہوا قرآن پاک کے خلاف، اپنا حدیث پاک کے خلاف، اور چند مطلب کی حدیثیں بخاری شریف سے نکال کر اس پہ جو ہے نا نشان لگا کے لوگوں کو دیے ہوئے ہیں، اب وہ سارا دن شرف لاتے پھرتے ہیں۔ ہاں جی، اچھا ایسا ہوا کہ میں گیا تو میں گاڑی سے اترا، میں ٹیکسی میں بیٹھا، تو وہاں ٹیکسی چلتی ہیں کرایے کی گاڑیاں نا، جہاں وہ کم ہیں، تو ٹیکسی میں بیٹھا، تو اب جو گاڑی چلانے والا تھا نا وہ انہی کا بندہ تھا، اس نے اپنا ٹیکسی میں سامنے آگے بخاری شریف رکھی ہوئی تھی اپنے، اب باتوں باتوں میں شروع ہو گیا۔ اب جو بھی بندہ کسی بات کا مبلغ ہوتا ہے چپ نہیں رہتا، اگر میں کسی بات کی دعوت دیتا ہوں، آپ کو پتا ہے میں ہر وقت دیتا ہی رہتا ہوں، جو دائی ہوتا ہے وہ چپ نہیں کرتا۔ اب وہ شروع ہو گیا، مجھے کہنے لگا آپ مولوی صاحب؟ میں کہا ہاں جی۔ کہاں سے ہے؟ میں کہا فیصل آباد سے۔ اچھا یہاں کیا مسئلہ؟ میں کہا جی یہاں کوئی جلسہ ہے، میں نے بیان کرنا ہے۔ کہتے اچھا، کہتے یار یہ تم لوگ جو ہے نا یہ خام خواہ افسانے کڑھتے ہو اور عوام کو گمراہ کرتے ہو، تو تم نے اللہ کو حساب نہیں دینا؟ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتا دیکھو یہ بخاری اور مسلم تم نے سو خدا سمجھ رکھا ہے، اور جو ہے اس میں جو باتیں ہیں بس لوگوں کو بیان کرتے رہتے ہو، تو اس میں تو بڑی عجیب و غریب باتیں ہیں بخاری شریف میں۔ میں سمجھ گیا، میں کیا مریض ہے، ڈاکٹر اپنے مریض کو سمجھ آتا ہے۔ تو میں نے کہا اچھا، تو اب میں نے اس بخاری سے اٹھا لی، اب میں نے دیکھا اس پہ جو نشان لگائے ہوئے تھے، جس طرح غیر مقلدوں نے فقہ کی کتابوں پہ کچھ عبارتیں نکالی ہوئی ہوتی، یہ انہوں نے انداز انہیں سے چوری کیا ہے، ممکن حدیث سے چند مطلب کی فقہ کی عبارتیں نکالی اور لوگوں کو گمراہ کرتا پھر رہا ہے، فقہ میں یہ ہے، فقہ میں یہ ہے، تو اس نے بھی یہی انداز حدیث کے بارے میں بتایا۔ تو بخاری شریف رکھی، اس میں کہتا ہے کہ دیکھو اب یہ عجیب بات لکھی ہے، اس نے بھی کہا گندی باتیں ہیں، اس کا کندھا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتا ہے، اب دیکھو ان کے متعلق کہتا ہے بات گھڑی گئی، یوں اس نے کہا گھڑی گئی کہ وہ کہتی دیکھو میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنا کپڑے پر منی لگی ہوتی تو میں اس کو دھو دیتی ہوں، اب اس میں لکھا ہے کہتے، اور کہتا ہے دیکھو 2 مسئلے ہیں یہاں پر، ایک تو یہ کہ 2 حدیثیں جو ہے نا الگ الگ ہیں، خلاف ہیں۔ اب اس حدیث میں آیا ہے
کہ میں منی کو دھو دیتی ہوں، اور دوسری جگہ ایسا فرماتی ہیں بخاری میں کہ میں اس کو خرش دیتی ہوں، دھوتی نہیں ہوں۔ کہتے دیکھو حدیث میں اختلاف، کہتا ایک تو حدیث سے مخالف ہے ایک دوسرے کے، اور دوسرا کہتا ہے کہ یہ دیکھو جو ہے گندے مسائل بھی ہیں۔ اب میں نے کہا بھائی دیکھو تم بات کو سمجھ نہیں سکے، اصل میں نے کہا مسئلہ یہ ہے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جگہ پر حق فرماتی ہیں اور حدیث اپنی جگہ پر حق ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو انسان کے جسم سے منی نکلنے والی ہے یہ کبھی گاڑھی ہوتی ہے اور کبھی پتلی ہوتی ہے۔ اگر منی گاڑھی ہو تو گاڑھی چیز جو ہے وہ اندر اپنا کپڑوں میں سرایت نہیں کرتی، اندر گھستی نہیں ہے، تو لہذا اگر منی گاڑھی ہو اس کو اگر ہم کسی چیز سے خرش دیں تو اوپر ہے تو وہ اتر جائے گی، کپڑا پاک ہو جائے گا۔ اب اگر منی پتلی ہے، وہ پتلی چیز جو ہے کپڑے کے اندر گھس جاتی ہے اور اس کو پھر اس طرح کھرچنے وٹنے سے نکالنا مشکل ہوتا ہے، اس لیے اس کو دھونے کی ضرورت ہے۔ تو حدیثوں میں اختلاف کوئی نہیں ہے، اصل میں یہ مختلف حالات پر معمول ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دیکھتی کہ منی گاڑھی ہوتی تو اس کو خرش دیا کرتی، اس کو دھونے کی ضرورت نہیں تھی، اور جب دیکھتی پتلی ہے تو اب جو ہے وہ چونکہ اندر سرایت کر چکی تھی اس لیے اب اس کو دھو دیتی۔ تو مسئلہ صرف یہ ہے، اور تو کوئی بات ہی نہیں۔ آپ نے تو اپنی امت کو مسئلہ یہ بتایا ہے، ہاں جی، اور اپنی روحانی اولاد کو مسئلہ یہ بتایا ہے کہ بھئی تمہارے ساتھ یہ مسئلہ پیش آ جائے تو اس کا یہ حل ہے، کیونکہ گھریلو زندگی ہے، گھر والی جانتی ہے۔ گھریلو زندگی کو اگر گھر والی بیان نہ کرے گی دنیا کا اور بندہ کون ہے جو اس کو بیان کرے گا؟ اب مجھے کیا لگا آپ نے جلسے پہ کہاں جانا ہے؟ تو میں نے کہا مجھے تو پتہ نہیں میں نے کہاں جانا ہے، وہ آگے میرے میزبان ہیں مجھے لیں گے۔ خیر تو وہ اسی محلے کا بندہ تھا جہاں جلسہ تھا، تو ہم چلے گئے۔ اب اس سے پہلے جو انہوں نے کام کیا بڑا اچھی کام کیا تھا، میری عادت میں جہاں بیان کرنے جاتا ہوں پہلے کارگزاری سنتا ہوں یہاں کے حالات کیا ہیں، یہاں کے لوگ چاہتے کیا ہیں، بنانے والے کیا چاہتے ہیں، تاکہ وہاں جانے سے جہاں گئے ہیں ہمارے جانے کا فائدہ ہو، نقصان نہ ہو۔ تو اس لیے سب سے پہلے حالات پوچھتے ہیں بھی حالات کیا ہیں، تو یہاں کیا چیز بیان کرنی ہے۔ تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ یہاں جو ہے نا یہ ٹولہ سرگرم عمل ہے، منکرین حدیث کا ایک ڈاکٹر ہے، اس نے اس طرح لوگوں کو گمراہ کیا ہوا ہے۔ تو یہاں کے مولوی صاحب تھے مسجد کے جہاں جلسہ ہے، تو انہوں نے اس کے خلاف کوئی تقریر کی اور بتایا کہ یہ گمراہ کر رہے لوگوں کو۔ اس طرح جنہوں نے ان پر جھوٹا الزام لگا کے مسجد سے نکال دیا، جھوٹا الزام کو لگوا کے ہاں جی اور مسجد سے نکلوا دیا ہے۔ تو اب نئے مولانا صاحب رکھے ہیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ بھئی اس فتنے کی سرکوب بھی ہو۔ تو میں نے پھر وہاں پھر جیت حدیث پر پھر گفتگو کی، میں نے پھر بیان کے دوران ہی میں نے کہا دیکھو میں قرآن کریم سے حدیث پاک کا حجت ہونا آپ کے سامنے ثابت کروں گا، تو اگر کوئی بندہ ان کا کوئی درمیان میں بیٹھا ہے میری بات کو لکھ لے، اور میں رات بھی یہیں رہوں گا، اسی مسجد میں رہوں گا، تو رات ادھر ہی ہوں، جس نے مجھ سے گفتگو کرنی ہو تو وہ آ جائے۔ اگر اس کو قرآن آتا ہے تو مجھے بھی سنائے وہ قرآن کون سا ہے جو حدیث کی حجت ہونے کا انکار کرتا ہے۔ میں نے 2 گھنٹے تقریباً گفتگو کی، تو وہاں کافی علماء آئے ہوئے تھے، انہوں نے میرا بیان لکھا، دلائل لکھے، اور ان کے بندے بھی تھے وہ بھی لکھ کے لے گئے۔ تو وہ الحمدللہ ان کو ضرورت نہیں ہوئی سامنے آنے کی۔ مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی بات کو سمجھانا جانتے ہوں تب بات بنتی ہے۔ اصل میں ہم اپنے موقف کو سمجھانا نہیں جانتے، ہماری اپنی پہلی کمزوری ہے۔ اپنے موقف کو سمجھیں، اس کے دلائل کو سمجھیں، پھر دوسرے کو سمجھائیں۔ تو باہر کیا یہ تو ابھی میں نے اس کی تمہید باندھی تھی، آیتیں ساری کے ساری رہ گئی ہیں، ٹائم ہو گیا ہے۔ اب مجھے آپ حضرات کی مصروفیت کا بھی اندازہ ہے کہ آپ بہت مصروف لوگ ہیں، میں آپ حضرات کو اضافی ٹائم لوں گا تو اس کی وجہ سے جو ہے نا پھر آپ کے قیمتی جو معمولات ہیں اس میں جو ہے نا کوئی نہ کوئی رکاوٹ پیش آ جائے گی۔ تو مجھے اللہ نے اگر انشاءاللہ زندگی میں مہلت دی تو انشاءاللہ آئندہ اس موضوع پر گفتگو کبھی کریں گے انشاءاللہ، کیونکہ آج آخری دن ہے تو میں چاہتا ہوں کافی موضوع اس میں ہو جائیں، تو کچھ چیزیں جو رہ گئی ہیں وہ بھی ہو جائیں، تو جتنی باتیں بنیادی ہو گئی آپ کو سمجھ میں آ گئی بات؟ آخری بات کر دوں، آخری بات تو ضروری ہے نا جی، آخری بات ضروری ہے۔ اب اعتراض کرنے والے نے اعتراض کیا، جو میسیج میں مجھ سے گفتگو کر رہا تھا، جو وکیل صاحب ہے الحمدللہ وہ تو توبہ طیب ہو کر گئے تھے، اور انہوں نے کہا کہ میری بات سمجھ میں آ گئی
کہ مجھے مس گائیڈ کیا گیا، وہ دوسرے وکیل ہی ہیں جو مجھے خراب کر رہے تھے، لیکن مجھے مسئلہ سمجھ میں آ گیا الحمدللہ، وہ بڑے خوش گئے، سارے خاندان والے بڑے خوش گئے۔ تو یہ جو میں سے میں بات کر رہا تھا اس نے بھی مجھے جواب دینا بند کر دیا، تو ہمارا جو درمیانی بندہ مزہ آ گیا، کہتا آج تک جو ہمارے قابو نہیں آئے تھے اب قابو آئیں یہ لوگ۔ تو اس نے اعتراض یہ کیا، کہتا ہے کہ دیکھو جی آپ کہتے ہو کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آپ کی حدیثیں جو ان کو ماننا ضروری ہے۔ کہتے ہیں دیکھو اب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں یہ آپ نے کوئی بات قرآن کے خلاف تھوڑی کہنی تھی، بس آپ آئے ہیں اور آپ نے قرآن پڑھ کے اپنی ذمہ داری ادا کر دی، قرآن پڑھ کے امت کو دے دی ہے۔ آپ آئے ہیں، آپ نے کون سا قرآن کے خلاف وہ بات کہی ہے؟ آپ نے قرآن پڑھ کے جو ہے امت کو بتا دیا کہ بھی اب قرآن پاک ہے اس کو یاد کر لو اور عمل کر لو۔ میں نے کہا کہ بھائی ہم قرآن سے اس مسئلے کا حل چاہتے ہیں کہ حضور نے صرف قرآن پڑھ کے دکھایا ہے یا قرآن سمجھانا بھی کوئی آپ کی ذمہ داری تھی؟ سورہ جمعہ کی دوسری آیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیوٹیاں کیا ہیں، آپ کی ذمہ داریاں کیا ہیں۔ اللہ وہ فرماتے ہیں هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ ہاں جی اب دیکھیں اللہ پاک فرماتے ہیں وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے بھیجا ہے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں کے اندر۔ اب پہلا کام آپ کا یتلو علیہم آیاتی، قرآن پاک کی آیتیں پڑھ کے سناتے ہیں۔ اب پڑھ کے آپ نے سنا دی، آپ کہتے جی آیتیں پڑھ کے سنا کے ذمہ داری، اب سمجھیں گے آپ خود نہ۔ اللہ پاک فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ، پہلی بات کہ آپ نے قرآن پڑھ کے بھی سنانا ہے، اور جتنے گندے اخلاق ہیں ہاں جی اور بری خصلتیں ہیں وہ بھی جو ہے وہ ہمارے اندر سے نکالنی ہے، اس کی جگہ اچھے اخلاق کی دعوت دینی ہے، یہ حضور کی ذمہ داری تھی۔ تو آپ نے انسانیت کا صحابہ کرام کا تزکیہ بھی کیا ہے، یہ بھی آپ کی ذمہ داری تھی کہ برے اخلاق کی جگہ اچھے اخلاق آپ نے ان کی ترغیب دی اور امت اچھے اخلاق والی صحابہ کرام تیار کیے ہیں۔ میں نے کہا آپ کی اگلی ڈیوٹی ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ کہ فرمایا وہ سکھاتے ہیں ان کو صحابہ کرام کو کتاب قرآن پاک۔ کیا سکھاتے ہیں؟ اس سے معلوم ہوا حضور کی ڈیوٹی صرف قرآن پڑھ کے دکھانا نہیں تھا بلکہ قرآن کو سمجھانا بھی تھا۔ تو لہذا قرآن متن ہے اور حدیث اس کی شرح ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن سمجھا کے دکھایا امت کو، تو آپ کی ڈیوٹی تھی۔ تو لہذا جو آپ نے قرآن سمجھایا ہے وہ کہاں ہے؟ قرآن کا جو معنی اب کہتے پڑھ کے دکھا دیا، اب پڑھ کے دکھانے سے معنی تو نہیں معلوم ہوتا۔ قرآن کی کس آیت کا مطلب کون سا ہے یہ آپ نے بتایا ہے، سمجھایا ہے، اور یہ مطلب آپ کو ملے گا حدیث میں۔ لہذا حدیث کو مانیں گے تو پھر قرآن سمجھ میں آئے گا، مگر نہ قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اور فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، ہاں جی کتاب بھی سکھاتے ہیں اور حکمت کی باتیں بھی سکھاتے ہیں۔ اب جو حکمت کی باتیں ہیں یہ کون سی جو حضور سکھاتے ہیں، یہ کہاں ملیں گی؟ بھائی رہن سہن 24 گھنٹے کی زندگی جو ہے آپ نے کیسے گزارنی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی سکھاتے ہیں۔ ہاں جی تو اب 24 گھنٹے کی زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی ہے، آپ کیا کرتے تھے کیا نہ کرتے تھے، اس کی تفصیل کہاں ملے گی؟ حدیث میں۔ لہذا حدیث کو ماننا پڑے گا، اور حدیث کو ماننے کا حکم قرآن پاک میں موجود ہے۔ حدیث کو ماننے کا حکم قرآن پاک میں، آپ دیکھو اللہ پاک فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، یعنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اس طرح آپ کرو۔ اب حضور نے کیا کیا یہ کہاں سے پتہ چلے گا؟ ہاں جی حدیث سے۔ اگر تم کہتے ہو واقعی ہمیں اللہ سے محبت، ہم اللہ کی ماننا چاہتے ہیں، تو اللہ پاک فرماتے ہیں حضور کی اطاعت کرو۔ فرمایا کل آپ فرما دیجئے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم کو واقعی اللہ سے محبت ہے تو پھر میری پیروی کرو۔ قرآن سے محبت ہے تو حضور کی پیروی کرنی پڑے گی، اور حضور کی پیروی کیسے ہوگی؟ حدیث کے ماننے سے، جو قرآن کی تشریح آپ نے بیان کیا اسے۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ انشاءاللہ کبھی اس موضوع پر تفصیل سے گفتگو کریں گے۔